میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تعلیم بالغان کا آج کا ہمارا 7واں درس ہے، اور آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے فرشتوں سے متعلق کیا عقیدوں کا جاننا ضروری ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ہر ایک انسان کے لیے کیا کیا علم حاصل کرنا عقیدے کے لحاظ سے ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی اس عنوان کے تحت آج ہم چند چیزیں سماعت کریں گے۔ فرشتے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ملائکہ بھی ہے، یعنی جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ آگ سے پیدا کیا ہے اور نہ ہی مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ یہ ایک نورانی مخلوق ہے جنہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور ان کے جسم جو ہے وہ نور کے ہیں، نورانی اجسام کی مخلوق ہیں فرشتے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جس شکل میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیں، جو شکل اختیار کرنا چاہیں، وہ شکل فرشتے اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں، جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نوری مخلوق بنایا ہے، یعنی نور سے پیدا کیا ہے، اس کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور۔ یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے چیز آپ کے سامنے بیان کیا کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں، جس شکل کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی احادیث میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ عام طور پر حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ صلی اللہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ زیادہ تر اکثر جب حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ صلی اللہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی وہاں پر ہوتے، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ صلی اللہ وسلم حضرت دحیہ کلبی جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل اختیار کر کے آیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ صلی اللہ وسلم زیادہ تر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے تو اکثر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام دحیہ کلبی ہے، بہت ہی حسین و جمیل تھے، ان کی شکل اختیار کر کے حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ صلی اللہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، بلکہ جب آپ ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے یا صحابہ کے ساتھ ہوتے تب بھی حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام حضرت دحیہ کلبی جو صحابی رسول ہیں ان کی شکل اختیار کر کے آیا کرتے تھے۔
تو یہ ساری باتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس کی شکل چاہے اختیار کر کے ظاہر ہو سکتے ہیں. تو فرشتوں کے بارے میں جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو ابھی عرض کر دی. اب عقیدے کے طور پر فرشتوں کے حوالے سے کیا باتیں معلوم ہونا چاہیے، فرشتوں کے حوالے سے کیا عقیدے ہمارے سینے میں ہونے چاہیے. تو اس کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے. اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہوتا ہے اسی حکم کو پورا کرتے ہیں. اللہ کے حکم کے خلاف ورزی وہ کبھی نہیں کرتے. نہ ان سے اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانے میں خلاف ہوتا ہے، نہ جان بوجھ کر خلاف ہوتا ہے، نہ بھول کر کبھی خلاف ہوتا ہے، نہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کبھی ان سے غلطی واقع ہوتی ہے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ جان بوجھ کر وہ کبھی کر سکتے ہیں، نہ بھول کر کبھی کر سکتے ہیں، اور نہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ان سے کبھی کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے. فرشتوں سے وہ اللہ عز و جل کے فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہوتے ہیں. معصوم بندے کیا؟ یعنی اللہ نے انہیں اس طور پر پیدا فرمایا ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہ ہو، اس چیز کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے. ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے وعدہ ہے کہ وہ ان سے کبھی کیا ہے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہ بھول کر، نہ جان بوجھ کر، نہ کسی کام میں ان سے کیا ہے غلطی واقع ہو سکتی ہے. ہر اعتبار سے ہر گناہ سے فرشتے پاک ہوتے ہیں. چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں اور بڑے گناہوں سے بھی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے پاک پیدا فرمایا ہے. اب جو یہ عقیدہ ہم نے سماعت کیا کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، تو اس کے حوالے سے قرآن مقدس کی آیتیں بھی ملتی ہیں. مختلف جگہ پر مختلف الفاظ میں آیتیں بیان کی گئی ہیں. سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 14 آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا فرشتوں کے حوالے سے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ کی جانب سے ان کو حکم دیا جاتا ہے. اسی طرح پارہ نمبر 28 کی سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت انہی کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں لا يعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ جس چیز کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اس کے علاوہ پارہ نمبر 28 کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا گیا لا يعصون اللہ ما امرہم ويفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کی جانب سے انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کام کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے. کل ملا جلا کر مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ نورانی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی مخلوق ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور وہ تمام گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف اور شفاف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو الگ الگ خدمتیں سپرد کر دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمام فرشتوں کو ایک ہی کام دیا گیا ہے. ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذمہ داری سونپی ہے، الگ الگ ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے، جس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہر فرشتے کیا ہے مشغول رہتے ہیں. تو بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی لانے کا کام کرے. تمام فرشتوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. بعض فرشتوں کو اللہ نے یہ کام سپرد کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی انبیاء تک پہنچائے. اسی طرح کسی فرشتے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پانی برسائے، یعنی بارش برسائے. اسی طرح کچھ فرشتوں کو یہ اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ جو ہوا چلتی ہے اس ہوا کو چلانے کا کام سپرد کیا گیا ہے. تو مختلف
فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کچھ کو روزی پہنچانے پر مقرر کیا ہے، تو کچھ کو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے کے معاملے پر جو ہے مکلف بنایا گیا ہے۔ تو عمومی طور پر 10 فرشتوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں ان کی خدمات کے ساتھ، یعنی جس خدمت پہ وہ مقرر کیے گئے ہیں ان خدمات کے نام کے ساتھ ان فرشتوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جو خدمت یعنی جس خدمت پر ان کو مامور کیا گیا ہے، جو ذمہ داری ان کو سپرد کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری ہے بارش برسانا اور روزی پہنچانا۔ جو بارش نازل ہوتی ہے اور ہر بندے کو اپنی اپنی روزی جو پہنچائی جاتی ہے، تو بارش برسانے اور روزی پہنچانے کا ذمہ کس کے سپرد کیا گیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے پر معمول ہے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت قائم اس وقت ہوگی جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے۔ اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، پھر اللہ جب چاہے گا، جب دوبارہ جب لوگوں کو زندہ کرنا چاہے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کیا جائے گا، پھر یہ سور پھونکیں گے، پھر تمام چیزیں ویسے کے ویسی دوبارہ ظاہر ہو جائیں گی، پیدا ہو جائیں گی۔ تو حضرت اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک فرشتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ سور پھونکنا۔ چوتھے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ۔ تو لوگوں کی روح کو قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی، اور ان کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے جو ایک ہی کام پر مامور کیے گئے ہیں، حضرت منکر علیہ السلام اور حضرت نکیر علیہ السلام۔ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے اور مردے کو دفنانے کے بعد جب دفنانے والے الٹے قدم پھرتے ہیں تو یہ زمین پھاڑ کر بندے کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں قبر کے سوالات پورے کرنے کے لیے۔ قبر کے سوالات اور جوابات کرنے پر جو فرشتے مامور ہیں وہ 2 فرشتے ہیں۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ حضرت منکر علیہ السلام، دوسرے کا نام حضرت نکیر علیہ السلام۔ تو یہ 2 فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری کیا ہے؟ قبر میں لوگوں سے سوال کرنا۔ یہ 6 فرشتے ہوئے۔ 7ویں فرشتے جو ہیں حضرت رقیب علیہ السلام، اور رقیب علیہ السلام ان کی ذمہ داری ہے مکلف بندوں کی نیکیوں کو لکھنا، یعنی بندہ بالغ ہونے کے بعد جو نیکیاں کرتا ہے مکلف بندہ، تو مکلف بندے کی نیکیوں کو لکھنے کی ذمہ داری کس کو ہے؟ حضرت رقیب علیہ السلام، رقیب علیہ السلام کو۔ اور 8ویں حضرت عتید علیہ السلام، ان کی ذمہ داری بندوں کی برائیوں کو لکھنا، یعنی بندے جو گناہ کے کام کرتے ہیں ان کے گناہ کے کام کو لکھنے کی ذمہ داری جس فرشتے کی ہے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عتید علیہ السلام۔ ان کے علاوہ 2 فرشتے حضرت مالک علیہ السلام، یہ دوزخ کے محافظ ہیں، اور 10ویں حضرت رضوان علیہ السلام، یہ جنت کے خازن ہیں۔ تو یہ تمام فرشتے 10 جن کے نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان کے کاموں کے ساتھ، ان کے علاوہ بے شمار اتنے فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں کہ جن کی تعداد ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ان گنت فرشتے اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اور تمام فرشتوں کو اپنی اپنی ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ تمام فرشتے اسی ذمہ داری کو پورا کرنے میں مصروف رہتے ہیں جو ذمہ داری انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جن فرشتوں کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، ان فرشتوں میں سے 4 فرشتے ایسے ہیں جن کو مقربین کہتے ہیں۔ جو ابھی 10 فرشتے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان 10 فرشتوں میں سے 4 فرشتے ایسے ہیں جن کو مقربین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقربین۔ مقربین جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں۔ ان میں کون کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو روزی پہنچانے اور بارش برسانے پر مامور ہیں، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے ہیں، اور چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، یعنی روح قبض کرنے کی ذمہ داری جن کے
ذمے میں ہے۔ تو یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں میں ایسے ہیں جن کو مقربین کہتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے ہیں ان تمام فرشتوں میں تمام فرشتوں کا سردار جنہیں بتایا گیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی تمام فرشتوں کے سردار۔ تو تمام فرشتوں کے سردار جن کو بنایا گیا ہے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان فرشتوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں، کچھ کے ذمے میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرے۔ اسی طرح جو ہے کسی کے متعلق کسی پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تلاش کرے۔ جیسے ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اور جو ہے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، تو اس طرح کی جب مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کو زمین پر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ زمین پر آ کر تلاش کرے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اسی طرح کسی کے متعلق جو ہے نامہ اعمال لکھنے کی ذمہ داری ہے، اور بہت تو ایسے فرشتے ہیں کہ جو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے کیا ہے جن کو پیدا کیا گیا ہے۔ 70,000 فرشتے ہر فجر کے وقت نبی کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، اور اسی طرح 70,000 فرشتے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کیا ہے درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے جو فجر میں اور رات میں 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس طرح الگ الگ ذمہ داریوں پر فرشتوں کو مامور کیا گیا ہے۔ انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ فرشتوں کو اس لیے بھی پیدا کیا جاتا ہے اور یہ بھی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کریں؟ درود و سلام پیش کریں۔ اسی طرح جو ہے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرمائے گئے ہیں کہ جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں ان کا درود و سلام پہنچانے کے لیے بارگاہ نبی میں، تو اس ذمہ داری کے لیے بھی فرشتوں کو جو ہے مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ خود سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ فرشتے تمام مسلمانوں کے درود و سلام کو کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عذاب دینے پر مامور فرمایا ہے، یعنی بندوں کو عذاب دینے پر مامور فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں جن کو الگ الگ ذمہ داریوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ اب فرشتے میل ہوتے ہیں کہ فیمیل ہوتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم انسان کو جتنی سوچ دی ہوئی ہے اسی سوچ کے مطابق ہم سوچتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو جتنی عقل اور جتنی سوچ دی ہے اور دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ رب العزت کی مخلوقات ہوں اور وہی اللہ رب العزت کا جو ہے نظام ہو، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک محدود عقل دی ہوئی ہے اور اس محدود عقل میں ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں، اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنی اس میں صلاحیت رکھی ہے۔ تو اب جو ہے ہم اپنے اعتبار سے میل اور فیمیل یا ہمارے درمیان جو جتنی مخلوقات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ میل ہے اور کچھ فیمیل ہے، لیکن اللہ کی ضروری نہیں ہے کہ تب جتنے اللہ رب العزت نے مخلوقات بنائی ہیں ان میں میل فیمیل کا جوڑا ہی بنایا ہو۔ ہاں انسان جانور وغیرہ کا جوڑا بنایا ہوا ہے کہ وہ میل ہے فیمیل ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا ہے تو فرشتے نہ تو مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی جینڈر ہوتا ہے، وہ بس ایک مخلوق ہے۔ اب وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ کس طور پر ہیں یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کے اندر جینڈر پیدا نہیں فرمایا، یعنی ان کو مرد اور عورت دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ تو فرشتوں کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے نہ تو مرد ہوتے ہیں اور نہ ہی کیا ہے عورت ہوتے ہیں، نہ میل ہوتے ہیں نہ فیمیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ قدیم ماننا، قدیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی صفت، یہی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قدیم کا مطلب کیا؟ کہ جس کے لیے کوئی ابتدا نہ ہو۔ تو جس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، وہ صرف اللہ اور اللہ کی ذات اور اللہ کی کیا ہے صفتیں ہیں۔
اب اگر کوئی فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتے بھی قدیم ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں، یا پھر ان کو جو ہے یہ ان کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ رب العزت جس طرح خالق ہیں اسی طرح وہ بھی خالق ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، تو اس طرح فرشتوں کے حوالے سے کوئی قدیم ہونے کا عقیدہ رکھے یا خالق ہونے کا عقیدہ رکھے، تو ایسا رکھنے والا کیا ہوگا؟ بندہ کافر ہوگا، بلکہ مشرک بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تعداد کے حوالے سے بھی جاننا چاہیے کہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ ہم جو ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرشتوں کی تعداد کو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس حوالے سے قرآن مقدس کے پارہ نمبر 29 سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور اللہ کے لشکر کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جنود ربک الا ہو، تمہارے رب کے لشکر کی تعداد کتنی ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان کی تعداد اور ان کی گنتی کون جانتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے بتانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں کی گنتی صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کے فرشتے جانتے ہیں، اور عام جیسے جتنے ہم جیسے عام لوگ ہیں وہ کوئی بھی فرشتوں کی تعداد نہیں جانتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ اللہ کے تمہارے رب کے لشکر کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے پہلے جو 10 فرشتوں کے نام بتایا، ان 10 فرشتوں میں جو 4 فرشتے جن کو مقربین کہا جاتا ہے، جن کے نام کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے جن کو مقربین کہا جاتا ہے، یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ انہی 4 فرشتوں کا ہے، اور ان 4 فرشتوں میں بھی سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ادنا سی بھی گستاخی کرنا یا ان کی شان کو گھٹانا یہ انسان کو کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے، اسی طرح کسی بھی فرشتے کے حوالے سے تھوڑی سی بھی گستاخی کرنا انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کسی دشمن یا پھر کسی ایسے انسان جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ملک الموت آیا، یعنی حضرت، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں، اور ان کی جو ذمہ داری ہے کہ روح قبض کرنا، لوگوں کی جان نکالنا، تو لوگوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ کسی دشمن کے آنے کے بعد یا پھر کوئی ایسا بندہ جو پریشان کرتا ہے بہت زیادہ، یا پھر جو ہے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو آپ ناپسندیدہ رکھتے ہیں، اپنے اعتبار سے اس کو پسند نہیں کرتے، تو اب ایسے شخص کے آنے پر بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ملک الموت آیا، یعنی جان کا فرشتہ آیا۔ تو اس طرح کہنا یہ کلمہ جو ہے کفر کا کلمہ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ فرشتے کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لہٰذا ایسا کوئی کلمہ مذاق میں بھی نہ کہا جائے کہ جس سے انبیاء کی شان میں، اللہ کی شان میں، یا پھر کیا ہے فرشتوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذاق کرتے ہیں، لیکن مذاق کرتے وقت ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ مذاق کے کون سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں لاشعوری طور پر کفر میں لے جاتے ہیں، یعنی ہم سے کفر سرزد ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے ہمارے کفر کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ لہٰذا چاہیے کہ علم دین حاصل کریں اور ایسی چیزوں کو سمجھیں کہ انجانے میں کہے جانے والے کون سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کفر ہوتا ہے۔ ایک فرشتوں کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر ایک بات بولوں تو بہت سارے ایسے گانے نکل چکے ہیں کہ جن میں اشعار، بلکہ بہت ساری قوالیاں ایسی ہیں کہ جن میں اشعار ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن اشعار کی وجہ سے انسان لاشعوری طور پر یا تو کافر ہو جاتا ہے یا مشرک ہوتا ہے۔ لہٰذا گانوں سے ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے گانے ایسے ہیں
کہ جن گانوں میں صریح کفر کے الفاظ موجود ہوتے ہیں اور صریح شرک کے الفاظ موجود ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے اگر ان گانوں کے الفاظ کو اپنے زبان سے ادا کر دیں تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان کیا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ہم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا ہے، گانا تو ویسے بھی چاہے اس میں کفری الفاظ ہو یا نہ ہو اس سے بچنا چاہیے، لیکن خاص کر کے وہ گانے کہ جن میں کفری اور شرکی الفاظ ہوتے ہیں ان کو تو ہرگز اپنے زبان سے بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے نہ ہرگز اپنے زبان سے ادا کرنا چاہیے، نہ ان کو جو ہے اپنے گھروں میں رواج دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے حوالے سے ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا وجود موجود ہے، یعنی فرشتے موجود ہیں۔ اگر کوئی فرشتوں کے حوالے سے ان کے وجود کا انکار کرے، یعنی یہ کہیں کہ فرشتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کے الفاظ کہنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا کہ فرشتے کا وجود نہیں ہے، وہ شخص کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ یعنی فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، فرشتے ایک مخلوق ہے، موجود ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی ان کے وجود کا اگر انکار کرے تو فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ یا پھر کوئی وجود کا تو انکار نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ یہ ایک الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کا نام ہی کیا ہے، نیکی کی قوت کا نام ہی کیا ہے، فرشتہ ہے، اس کے سوا اور کچھ فرشتوں کو مانے نہ۔ تو اس طرح یہ دونوں باتیں، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے والا یا پھر یہ کہنے والا کہ فرشتے باقاعدہ کوئی ایک مخلوق کا نام نہیں بلکہ نیکی کی ایک قوت کا نام ہے، تو اس طرح کے دونوں عقیدے رکھنے والا انسان کیا ہوگا، کافر ہوگا، کیونکہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے فرشتوں کے حوالے سے چند عقائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ فرشتوں کے حوالے سے جتنے عقائد ضروری تھے جاننا، ان تمام عقائد کو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔